نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہم دفاع اسلام فورم کے زیر اہتمام دین کی مختلف شعبوں میں خدمت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم ملحدین کے ساتھ تو ہر روز ہر وقت مصروف رہتے ہیں اور اس کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے ہیں اور ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج ختم نبوت کے موضوع پر قادیانیوں کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی، میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہم نے ختم نبوت کے سلسلے میں بھی اعتراضات اور جوابات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو ہم نے قادیانیوں سے سوال کیا کہ قابل غور سوال یہ ہے کہ ختم نبوت کا اختتام کس نبی پر ہوا، تو اس کے جاننے کا ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے؟ جو نبوت کا مدعی ہے یہ بتانا اس کا کام ہے کہ آخری نبی وہ ہے۔ جس طرح انبیاء کرام کی تاریخ سے ہمیں خبر ملتا ہے، جب بھی کوئی نبی دنیا سے رخصت ہوتا تھا، دنیا سے جانے سے پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام نے وضاحت کی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے کہ میرے جیسا ہوگا۔ بائبل میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، بائبل میں موجود ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام کا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو نبی کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ بہت سادہ سمپل سوال ہے کہ یار ہر جو بھی شخص عقل سلیم رکھنے والا ہو وہ خود اس پر سوچے گا کہ واقعی جب ہر نبی نے بتایا کہ میرے بعد نبی آنے والا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اس نے کہا کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند چکا ہے، اب دوبارہ کسی نبی کی آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہاں پر ایک قادیانیوں کا گروپ ہے، اس نے کہا کہ مسلمان نہ جانے کیوں، اب قادیانی سوال کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے اس نے سوال کیا میرے پوسٹ پر کہ مسلمان نہ جانے کیوں پھر بھی ایک نبی کے آنے کے انتظار کر رہے ہیں، وہ آئے یہود اور نصارہ سے ہمارے جان چھڑائے۔ پھر میں نے اس کو جواب دیا، یہاں پر میں نے وضاحت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے انبیاء کرام میں شمار ہو چکا ہے، اب اس کو دوبارہ گننا احمقانہ خلاف عقل بات ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ ختم نبوت کا مطلب کہ ختم نبوت ختم اور اب کسی نبی کی آنے کی ضرورت نہیں۔ ایک کیا دھوکہ دیتا ہے یہاں پر، کسی نئی نبی کی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ہم مانتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے تو وہ تو نیا نبوت لے کر نہیں آ رہا نا، وہ تو پہلی نبی بن چکا ہے، وہ یہاں پر شریعت اسلامی کو فالو کرے گا۔ پھر میں نے اس کو جواب دی کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ قادیانیوں کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ اصل مسئلہ آنے اور نہ آنے میں نہیں ہے۔ میں نے قادیانیوں سے سوال کیا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، آپ لوگوں کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ اصل مسئلہ آنے اور نہ آنے میں نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، تو نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اب اس نے کہا کہ مطلب باسی چاول کھانا جائز، تازہ چاول پکانا حرام۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اب یہاں پر خود دیکھ لیں، قادیانیوں کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ میں نے کہا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ آنے اور نہ آنے میں نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب قادیانیوں کے پاس نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم ایک فورم کے زیر اہتمام کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی ساتھی اس محنت میں ہمارے ساتھ لگے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔